صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، یعنی یہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے، یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور خدا دا نہ آ جائے گوریا نے کدھر سن لیا نا، پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہے۔ اچھا، انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ آیا ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا، نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت حق ہے، اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے، کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں۔ تو شکر کریں کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی۔ ہاں، انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا ہے اور انہوں نے آپ کو 5 راتوں کا ڈیٹا نہیں دینا، رمضان کی 30 راتوں کا ڈیٹا دینا ہے کہ جی یہ جناب ہم نے یہ سیمپل لے رہے ہیں تو بتائیں اس میں کون سا شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جی درخت سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں، انہوں نے کہنا نہیں لے جی ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ انسان کو تو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، کتا بھی رات کو سو سکتا ہے، CCTV کیمرہ تو نہیں سوتا۔ تو کہیں گے دسو کیوں ہے؟ تو یہ کہانیاں سنانی بند کریں۔ ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا، صحابہ کو نہیں پتا چلا، آپ کو خواب دکھائی گئی تھی، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا، اور چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا، تو ہم نے کہا اچھا یہ رات تھی۔ یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے، تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ نشانی ظاہر ہوگی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی، اور یہ فکس بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی، یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے۔ تو یہ ویری کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے۔ کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی سال 23ویں کو، کسی سال 25ویں کو، کسی سال 27ویں کو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں، وہ طاق راتیں دیں۔ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی علیہ السلام خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ رات کو عبادت کریں۔ ان راتوں کو زندہ کرنا مقصد ہے، اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ
شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاں، تو وہ فضیلت بیسیکلی حاصل کرنی ہے آپ نے قیام کر کے. شب قدر اگر آپ کو مل گئی، یعنی وہ اللہ کے علم میں کون سی ہے، تو یقیناً اگر آپ آخری طاق راتوں میں قیام کرتے ہیں آپ کو مل گئی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہونی. اور یہاں تو چاند کا بھی جھگڑا رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ آخری 10 کے 10 دن ہی کریں، بلکہ پورا رمضان اہتمام کریں کہ رات کا قیام کریں. اور وہ بھی بخاری مسلم میں اسی حدیث میں ہی آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. یہ تینوں باتیں شب قدر، قیام اللیل اور رمضان کے بارے میں ایک ہی حدیث میں. اور پھر یہ جو فضیلت پوری رات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیلۃ القدر میں، یہ روزانہ بھی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت موجود ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا، یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کریں، جو آخری 2 گھنٹے ہیں نا، 1 تہائی رات آخری جو رہ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے. اچھا، اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ رات کی ٹائمنگ تو پوری دنیا میں مختلف ہے، اس طریقے سے شب قدر بھی. بھائی آپ اپنے علاقے کو فالو کریں گے. یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں، یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لہذا یہ کہنا کہ جی آخری تہائی رات پاکستان میں تو اس وقت ہوتی ہے، تو 2 گھنٹے کا فرق تو سعودیہ کے ساتھ ہے کیونکہ ہم GMT+5 میں ہیں اور وہ GMT+3 کے اندر ہیں. اور پھر طاق اور جفت کا بھی فرق آ جاتا ہے اگر آپ لیلۃ القدر کی بات کریں. ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں. اس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے رسپانس کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس کی مثال تو کوئی نہیں بیان کر سکتا. اس کے جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے علم میں. ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. دیٹس آل.